اچھا، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح ہونا چاہیے جس طرح بنگلہ دیش میں اس وقت صورت حال ہے۔ پاکستان میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا میں پاکستان میں پچھلے 40 سال سے ادھر ہی ہوں، تو دس کی ناٹ ریلی ہیپن ان پاکستان۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش کی جو پاپولیشن ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو 99% جو ان کی جو بنگلہ لینگویج ہے وہ بولنے والے 99% وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سنگل ایتھنک گروپ جس میں میجورٹی مسلمان ہیں۔ ایون میں ویکیپیڈیا پہ ایک پیج بنا ہوا ہے جس میں ان کی جینیٹک پروفائل کی تھوڑی سی انفارمیشن ہے، تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایک ٹرم وہاں استعمال کی ہوئی تھی، مائٹوکونڈریا ایم سم تھنگ۔ مطلب میجورٹی آلسو فال ان دا سیم جینیٹک کیٹیگری ایز ویل، اتنی سملیرٹی ہے۔ اٹس اے ویری ہوموجینس کائنڈ آف اے گروپ۔ تو جب اس طرح گروپ ہوتا ہے اور وہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ جگہ پہ رہ رہا ہو، بنگلہ دیش از ون آف دا موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ پلیسز ان دا ورلڈ آلسو، اور پھر وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ جو کہ انتہائی کرپٹ طریقے سے رول کر رہی ہو خاتون، اور بہت زیادہ ظلم انہوں نے کیا اپوزیشن کے اوپر۔ جماعت اسلامی جو وہاں کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی وہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہے بنگلہ دیش میں، تو ان کے کوئی 8-10 لوگوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا پچھلے 15-20 سالوں میں۔ تو پھر ابھی کوئی بتا رہا تھا، کوئی پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی دیر واز اے بنگلہ دیشی گائی واز بیسڈ ان انگلینڈ، تو ہی لٹرلی ہائی لائٹڈ کہ ایون چھوٹے موٹے اگر ایشوز بھی ہیں، اگر لوگ پریشان ہیں اور وہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی بہت وائلنٹ قسم کا ریئیکشن آتا تھا پاسٹ میں۔ ٹریفک بہت کنجسٹڈ تھا، مثال کے طور پہ ٹریفک پراپر لوگ فالو نہیں کر رہے تھے، پولیس جو ہے وہ پراپرلی کنٹرول نہیں کر رہی تھی پر ٹریفک کو، ٹریفک جو کنٹرول کرنے والے، تو وہ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور ایونچولی ایون گورنمنٹ ریئیکٹڈ ویری وائلنٹلی، لوگ کڈنیپ ہوئے، لڑکیاں ریپ ہوئیں، اس طرح کی سچویشن وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی تھی کافی عرصے سے۔ تو اب جو صورتحال آپ کو پاکستان میں کچھ ایریاز میں لوگ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے، تو دیٹ واز دی نارم ان دی اوور آل سوسائٹی ان بنگلہ دیش۔ تو اب اس طرح کی سچویشن جب بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے، اور وہ ایک ہوموجینس گروپ ہے جس میں وچ از ویری سملر، آئی مین دے ہیو سیم لینگویج، سیم جینس، سیم پرابلمس دے آر فیسنگ، تو پھر سبسیکوینٹلی اور پھر ایک پریشر کوکر کے اندر ایک طرح سے وہ پھر اٹ ایکسپورٹس ایونچولی۔ تو پاکستان میں ایسا کچھ سچویشن ایگزسٹ نہیں کری۔ پاکستان اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان میں دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ایتھنک گروپس، اور ہر ایتھنک گروپ کی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنی ہوئی ہے، اور پھر دیر آر ادر پارٹیز آلسو جن کا ڈائریکٹلی ایتھنیسٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے ایک تھوڑی سی آپ کو دکھائی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی جو تفصیلات ہیں پاکستان کے اندر۔ ریلیجس پارٹیز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں مختلف گروپس کے اندر بھی۔ جماعت اسلامی والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تقریباً میرے خیال ہے کوئی ایک ہفتے سے زیادہ ہی 10-15 دن ہو گئے ان کو، تو ابھی تک کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی نے بہت اوپنلی اگریسولی ان کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کی ابھی تک۔ تو اٹ از جسٹ ون اسمال گروپ جو اسٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور جتنی بھی دوسری پارٹیز ہیں، مطلب JUI شوڈ بی دیر ود جماعت اسلامی، PTI شوڈ بی دیر ود جماعت اسلامی۔ تو کراچی میں انہوں نے کہا تھا، PTI والوں نے کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے جماعت اسلامی کو، بٹ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی میجر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی۔ تو دیر از ٹو مچ ڈویژن، اور سبسیکوینٹلی جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ایونچولی میس لیول کے اوپر پروٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ، دوسری ڈائمینشن اس کی یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ اگر ہوتے بھی ہیں، اس سے بہت ہی لمیٹڈ ایک امپیکٹ آپ کریٹ کر پاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس سے پہلے مصر اور تنیسیا وغیرہ وہاں پر سچویشن آپ نے دیکھی، تو لیٹ سپوز اگر پرابلم ایک انڈیویجول میں یا اس کے کچھ فیملی ممبرز ہیں، سری لنکا میں دیر واز اے فیملی ڈومینیٹنگ، اور وہ صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر رہے تھے،
ساری چیزوں کو. تو اس طرح کا اگر ایک گروپ کرپٹ گروپ از دا روٹ آف دا پرابلم، دین سبسیکوینٹلی اس کرپٹ گروپ کو ماسز کھڑے ہوتے ہیں اور ایونچولی دے تھرو دیٹ گروپ آؤٹ اور دیٹ انڈیویژول آؤٹ، اینڈ سبسیکوینٹلی ان کی مرضی کے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ اگر پورا کا پورا سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو پھر چند لوگوں کو اوپر سے چینج کر کے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بلکہ انفیکٹ ہوتا یہ کہ اگر پوری بیوروکریسی، پوری اسٹیبلشمنٹ سب اگر ایک انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا کہ ابھی ہم نے اسی طرح سے لے کے چلنا ہے، تو ایونچولی جو بھی اوپر آتا ہے تو پھر نیچے کی ساری بیوروکریسی اس بندے کو مینیج کرتی ہے ایونچولی. اینڈ دس از دا نارم ود بیوروکریسی سنس 2000 ایئرس. آئی مین چائنیز ہسٹری کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو فرانسس فوکویاما نے لکھا ہے کہ جب چائنیز آج سے کوئی 2000 سال، چائنیز ور دا فرسٹ ون ٹو کریٹ بیوروکریسی ویری ارلی ان ہسٹری، تقریباً 2000 سال پہلے انہوں نے. تو ایونچولی وین بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز ور کریٹڈ، جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے اور وہ ایونچولی جو ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی ایشوز ہیں ان کو مینیج کر رہے تھے، تو ایونچولی واٹ ہیپنس کہ جو ایمپرر ہوتا ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آ جاتا ہے اس بیوروکریسی کے، بیکاز تھنگز آر سو کمپلیکس ان آ کمپلیکس سوسائٹی کے. وہ اس ایمپرر کو یوز کرنا پڑتا ہے بیوروکریسی کی جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے بیوروکریسی کی طرف سے. تو بیوروکریسی اب اس کو سچ بولے، جھوٹ بولے، اپنی مرضی کی چیز نقشہ دکھایا اس کو، تو ایونچولی وہ دا پرسن آن دا ٹاپ از ہوپلیسلی ڈپینڈنٹ آن دا بیوروکریسی اٹ سیلف. اور بیوروکریسی اگر کرپٹ ہے تو ایک دو انڈیویجولز یا 10 انڈیویجولز یا ایک گروپ آ کے اوپر بیٹھ جائے، اگر وہ صحیح طریقے چلانا چاہ بھی رہا ہے تو وہ اس بیوروکریسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اب پاکستان کی سچویشن بھی مورالس اسی طرح کی ہے. اور پاکستان میں اٹ از ناٹ جسٹ دی بیوروکریسی، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس میں ملٹری بھی آتی ہے، جوڈیشری بھی آتی ہے، اس میں جو بڑے بزنس گروپس ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس میں میڈیا بھی آتا ہے اس میں. تو اٹس اے ویری کمپلیکس گروپ آف اسٹیک ہولڈرز جو ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں کسی ایک یا دو انڈیویجولس کو اگر آپ اڑا بھی دیتے ہیں تو سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں، پکڑ کے بند کر دیتے ہیں جیل میں، تو پھر اس سے آپ کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا. اچھا، انٹرسٹنگلی سوسائٹی جیسی بھی چل رہی ہے ڈوری لنگڑی، وہ یہی گروپ چلا رہا ہے. اور اگر آپ اس گروپ کو کسی طریقے سے بالکل ڈسمینٹل کر بھی دیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، تو اٹ ول بی کمپلیٹ انارکی، کمپلیٹ کیاس. اور آپ کی امپورٹس بند ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی تھوڑا بہت انفراسٹرکچر جو بھی مینیج ہو رہا ہے وہ مینیج ہونا بند ہو جائے گا. اور ایونچولی آپ کی پوری اکانومی اور پورا جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ کولیپس کر جائے گا. اینڈ سچویشن ول بی مچ 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 ورس دین اٹ از رائٹ ناؤ. اور پھر سبسیکوینٹلی واٹ ہیپنس کہ اس طرح کی کیوس کے اندر جو بھی نیکسٹ موسٹ آرگنائزڈ گروپ ہوتا ہے، ملٹری فار ایگزامپل، تو وہ پھر ٹیک اوور کر جاتی ہے اور ایونچولی پھر وہ فائدہ اٹھاتی ہے اس کیوس سے. لوگ پھر ایونچولی اس انارکی کے نتیجے میں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ایونچولی دے لائک اوکے فائن یار، ایٹ لیسٹ اس انارکی سے بہتر ہے کہ یہ گروپ آ کے اوپر بیٹھ جائے. تو انارکی از آلویز مور horrifying, more damaging as compared to any dictatorial rule. عراق کے اندر there was a guy جس کو CNN نے انٹرویو کیا جب صدام حسین کی جو حکومت ختم ہوئی عراق کے اندر امریکہ کی انویژن کے بعد. تو this individual was single-handedly seen destroying the statue of Saddam Hussein in بغداد. CNN نے اس کو کور کیا اور وہ بعد میں اس کا انٹرویو بھی آیا. تقریباً 10 سال کے بعد اس سے دوبارہ انٹرویو لیا گیا. اس آلریڈی آن دا انٹرنیٹ، یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا. تو اس سے پوچھا گیا کہ واٹ از یور فیڈ بیک رائٹ، آئی مین آر یو ہیپی ود دا وے تھنگز آر ہیپننگ. دین ہی واز لائک کہ صدام حسین نے میری فیملی کے 10 لوگوں کو مارا، بٹ اف یو آسک می کہ میں کس والے ایرا کو پریفر کروں، دین آئی ووڈ سے کہ سچویشن رائٹ ناؤ از مچ ورس اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو go back to the same time because things were relatively more stable as compared to there right now. That is why I think majority جو Islamic scholars ہیں، classical scholars، اور پچھلے 1400 سال میں ایک آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے کہ
اگر حکمران جو ہے وہ بہت ہی خبیث قسم کا آ کے بیٹھ جائے تو آپ کو جو بھی طریقہ استعمال کرنا ہے, انارکی شوڈ ناٹ بی کریٹڈ, بیکاز انارکی از فار ورس ایز کمپیئر ٹو اینی کرپٹ ٹیرنیکل ڈکٹیٹوریل regime آف سم کرپٹ پرسن آن دا ٹاپ. پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ڈائریکٹلی نہیں ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن ان دس سینس. دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. اس طرح کی سچویشن کے اندر اور پھر سبسیکوئنٹلی دیر از نو یونٹی ان پبلک آلسو. تو اٹ از جو بھی تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہوگا تو وہ ہوگا ایونچولی, کچھ مہینے چلے گا مے بی, اور بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج سسٹم. اور پچھلے ہم نے 40 سال میں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ ایک رجیم چینج ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر چیزیں بالکل اسی طریقے سے چلنی شروع ہوتی ہیں. ایک حکومت آتی ہے کہ جی مہنگائی تھی وی آر گوئنگ ٹو کم بیک کم ان دا سسٹم, اور پھر ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اور اس کے بعد پھر مہنگائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. عمران خان کی سچویشن کیس میں بھی یہی ہوا. پھر جب پی ڈی ایم آئی تو پی ڈی ایم کیس میں بھی یہی ہوا. سچویشن ہیز ناٹ بین اسٹیبلائزڈ, اور جو بھی آتا ہے پھر ایونچولی وہ پھر اس کے لوگ سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں میرے خیال سے. اس کا لانگ ٹرم سلوشن کچھ اس طرح کا مطلب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو مینیج کیا جائے فار دا سیک آف دا پاپولیشن, تو پھر جو لوگ کنسرنڈ ہیں ان کو اپنے لوگ سسٹم میں گھسانے پڑیں گے. آلدو کہ میں اس والے پوائنٹ کو انڈورس نہیں کرتا فار دا سیک آف چینجنگ سسٹم. سسٹم چینج نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. مینیج تھوڑا بہت شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اگریسولی ایک پوری جنریشن تیار کریں جو سسٹم میں بیوروکریسی میں گھسے, اور ایونچولی ود ان نیکسٹ 20 ایئرس جب وہ بیوروکریسی کی مختلف پوزیشن میں آ جائیں گے, یا 20-25 سال کے بعد, دے ول بی دا ونس ہو جو چیزوں کو الگ طریقے سے چلا رہے ہوں گے. اگر وہ نظریاتی طور پر ٹھیک ہیں ان کے, دے آر ناٹ کرپٹ پیپل, بٹ اگین اس سے سسٹمک مسائل ٹھیک نہیں ہوتے. بہت سارے ایشوز are there because of, not because of individuals, but because of the way structure is designed. اس میں کچھ تفصیلات ہیں جو میں کوئکلی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس میں پالیسیز اینڈ رولز اینڈ the way the system accumulates the individual contribution of every person and convert it into a outcome. تو اس طرح کی کچھ تفصیلات ہیں. میں نے ایک پیپر لکھا تھا, اس پیپر میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. سسٹم سگنیفیکنٹلی چینج نہیں ہو سکتا ریڈیکلی, بٹ اٹ کین بی مینیجڈ ود ان اٹس اون لمٹس. تو یہ اس وقت پاسبل ہے جب بہت ایگریسولی آپ سسٹم میں لوگ گھسائیں, جوڈیشری کے اندر, لائر کمیونٹی کے اندر, اور بیوروکریسی کے اندر, اینڈ ملٹری کے اندر آپ کے لوگ ہوں, اینڈ سبسیکوئنٹلی پھر وہ پالیسی میکنگ میں آپ کے لوگ ہوں جو 15-20 سالوں کے اندر جا کے کچھ ریلیٹیولی بہتر فیصلے کریں. بزنس کمیونٹی میں ایونچولی یو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو پیپل, اور وہ جو لوگ تھوڑے ایماندار ہیں ان کو پھر ایونچولی یو ہیو ٹو فردر سپورٹ دیم, امپاور دیم, بٹ اٹس اے ویری لانگ ٹرم پروسیس. چینجنگ آف دا سسٹم ٹیکس ایون لانگر, اور گریجولی اینڈ سلولی واٹ ہیپنس کہ آلٹرنیٹیو سسٹمس پھر ایمرج ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر. اینڈ آف کورس ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب دو سسٹم آپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں, اور وہ کانفلکٹ جو وہ اٹ کین آلسو بیکم وائلنٹ ایز ویل ایونچولی. بٹ اگر ہم یہ والی اپروچ لیں کہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم میں, آپ نے لوگوں کو تیار کیا اور وہ جا کے بیٹھے, اور ایونچولی انہوں نے پھر ایک نئے الٹرنیٹیو کا راستہ روکنے کے بجائے اس کے لیے راستہ, مطلب انسٹیڈ آف بیکم بیریئر آف دیٹ نیو ٹرانزیشن, دے بیکم اے فیسیلیٹیٹر آف دیٹ نیو ٹرانزیشن ایونچولی. بٹ دس از لائک اے گیم آف 2 جنریشنس. اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو راستہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہنگامہ کر سکتے ہیں, آف کورس چیزوں کو ڈسمنٹل کر سکتے ہیں, انارکی کریٹ کر سکتے ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم, بٹ ہسٹوریکلی جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر میجورٹی کیسز کے اندر جو بھی سیکنڈ موسٹ آرگنائز گروپ ہوتا ہے وہ واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے, اینڈ سبسیکوئنٹلی اٹ ڈز ناٹ چینج مچ. بنگلہ دیش از اے ویری گڈ ایگزامپل ان دس سینس. وہاں پہ سائیکل چل رہی 15-20 سال کی. شیخ حسینہ ہر سیلف واز اے ویری پرو ڈیموکریٹک کائنڈ آف
leader جو military dictatorship that used to exist in Bangladesh in 1996. She came into power and she uh, was the face of democracy in a way. تو it was a kind of a revolution. اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے جو ہے پاکستانی ملٹری کو وہاں سے ہی از نون فار دیٹ. پھر شیخ حسینہ کیم مطلب اس پہ مطلب شیخ مجیب الرحمان کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اس کے بعد پھر شیخ حسینہ آئیں. شیخ حسینہ کو اب وہاں کی عوام نے دوبارہ سے سڑکوں پہ آ کے ایونچولی دے تھرو ہر آؤٹ. تو اٹس اے سائیکل وچ از گوئنگ آن اینڈ ہر دفعہ اسی قسم کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ جسٹ بنگلہ دیشی فنامنا. فرانس کافکا کی ایک پوسٹ میں نے شیئر کی تھی کہ آفٹر ایوری ریولیوشن a slime of bureaucracy remains. تو دس از اے ویری شارٹ ٹرم تھنگ اور اس کی بہت شارٹ ٹرم آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ایکسپیکٹ کرنا از ایون مور انریئلسٹک بیکاز آف دا سیناریو جو میں نے یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کیا. رائٹ. تو اس میں آف کورس اور بھی تفصیلات ہیں اس پورے موضوع کی. تو if you have any question you can ask them in the comments.